مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا عبداللہ ربانی کے بیانات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے عبداللہ ربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ۔ سب کو، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو، سب کو کہا اپنی مغفرت کے لیے اپنے رب کے پاس دوڑو، تیزی کرو، اور ایسی جنت کے لیے جو زمین اور آسمان کے برابر ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک دم عام خطاب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے نیک کاموں کی طرف، اپنی مغفرت، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے کے لیے اور جنت کی طلب کے لیے ہمیں جتنا ہو سکے جلدی کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ جو بھی نیک کام کی توفیق مل جائے اس میں سوچنا نہیں، ٹال مٹول نہیں کرنا کہ چلو ابھی تھوڑا سا وقت ہے کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے کر لیں گے، ابھی داڑھی نہیں آئی کر لیں گے، ابھی تو کیا ہوا، ابھی تو موچھ بھی نہیں آئی۔ تو یہ سب جو ہے شیطان کے حربے ہیں۔ جب صاف اعلان ہے اللہ کا، عام خطاب ہے کہ جب بھی موقع ملے اس کے عمل کی، نیک عمل کی طرف کوشش کرو۔ دیکھیے شیطان جو ہے نا، ہر ایک کو الگ طریقے سے سمجھاتا ہے۔ مومنوں کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا غلط ہے، صدقہ دینا غلط ہے، روزہ رکھنا غلط ہے، یہ نہیں سمجھائے گا۔ یہ کام وہ غیر مومنوں کو کہے گا کہ یہ سب غلط ہے۔ ارے تم آزادی کی زندگی گزارو، ہے نا، کہ تم کو جو ہے چھوٹی خواہش پوری کرنی ہو تو فلاں بھگوان کے پاس جاؤ، بڑی خواہش پوری کرنا ہو تو ان کے پاس جاؤ، یہ کام ہے تو ان کے یہاں پورا ہوگا، یہ کام ہوگا تو فلاں مندر میں ہوگا، یہ ان کو سمجھائے گا۔ لیکن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، اذان ہو گئی، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ بہت ہوتا ہے یار، کیا کرنا ہے جا کے، صرف نماز تو پڑھنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، امام صاحب تو سب کچھ کریں گے، ہم تو کھڑے رہیں گے پیچھے سے، ہمارا کچھ کام ہے ہی نہیں۔ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرض کا مواخذہ کرے گا، سنت اور نفل تھوڑی پوچھے گا۔ جو قیامت میں مطالبہ ہوگا ہم سے فرائض کے بارے میں ہوگا کہ میں نے جو حکم تم کو دیا تھا نماز 5 وقت کی، 5 وقت کی پڑھنا ہے تم کو،
सुन्नत नफिल ये तो गैर मुअक्कदा है, इससे क्या बनता है, ये समझाएगा। तो शैतान जो है हर एक आदमी को उसके लेवल के हिसाब से समझाता है। मोमिनों को मोमिनों के तरीके से समझाएगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं नमाज पढ़ना गलत है, रोजा रखना गलत है, सदका देना गलत है। तो इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब भी मौका मिले नेकी करने का फौरन कर लो, सोचो मत कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल क्या भरोसा, कल वक्त आए ना आए, है ना, वक्त आए ना आए। आदमी नहीं जानता कि मैं सो रहा हूं, सुबह उठूंगा कि नहीं, पता नहीं है मालूम किसी को भाई? अगर मालूम है तो बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसी हकीकत है खुली हुई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, लेकिन मौत कब आएगी किसी को पता नहीं। हर आदमी इसका एतराफ करता है। झुटलाने वालों ने अल्लाह को झुटला दिया, रसूल को झुटला दिया, सब कुछ झुटला दिया, लेकिन मौत को किसी ने नहीं झुटलाया। हर एक मानता है कि मौत आएगी, कब आएगी इसका भी किसी को पता नहीं है। लेकिन हमसे जो है गुनाह हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, नमाजें छूट रही हैं, रोजे में काहली हो रही है, सदका देने में कोताही हो रही है, ज़कात देने में कोताही हो रही है। पैसा होने के बावजूद 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हज डिले हो रहा है, मुअख्खर हो रहा है कि अबे अगले साल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, अभी बच्चे की शादी करना है, अभी घर बनाना है, ये समझाता है। जबकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं यहां पर बात बता दूं, मुझे बताना नहीं हज के बारे में, लेकिन हज का जब जिक्र आया तो मैं सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया जाए। हम सब कुछ जानते हैं, आज का जो तबका है अल्हम्दुलिल्लाह सब जानता है, लेकिन मैंने कहा ना कि शैतान तो पीछे पड़ा हुआ है। वो यही समझाता है अभी तो तेरी उम्र क्या हुई, अभी तो शादी नहीं हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास इतने माल हैं कि वो हज कर सकते हैं, वो हज कर सकते हैं, लेकिन हज नहीं कर रहे। अच्छा, ये भी पता है कि हम मौत कब आ जाएगी कोई गारंटी नहीं, फिर भी उसके बावजूद इंतजार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कि कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। हदीस में आता है कि इंतजार नहीं करना, जब नेकी का मौका मिल जाए तो इंतजार मत करो, क्योंकि पता नहीं है कि ये तुम्हारा जो माल रखा हुआ है ये तुम्हारे काम आएगा कि नहीं। हमारा तो वो है जो हमने खा लिया, हमारा वो है जो हमने पहन लिया, हमारा वो है जो हमने अल्लाह के लिए खर्च कर दिया, भेज दिया बैंक बैलेंस। हमने वो, हमारा वो नहीं है जो हमारे बैंक में रखा हुआ है, हमारा वो नहीं जो हमारे गुल्लक में रखा हुआ है, वो हमारा नहीं है। जैसे हमारे सांस गई सब खत्म, कितनी ही वसीयत करके आप जाओ कि मेरा उसको दे देना, उसको दे देना, सिर्फ 1/3 हिस्से में तुम्हारा हुक्म चलेगा। बस माल के 1/3 हिस्से पर हुक्म है, जो तुमने मेहनत करके सारी कमाई है, उस सारी मेहनत की कमाई पर जो बड़े धड़ल्ले के साथ हम बैठे हुए हैं, ये मेरा माल है, मेरा सब कुछ है, मेरी जायदाद है, मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे सांस गई सिर्फ 1/3 पर तुम्हारा हुक्म चलेगा कि अगर तुमने वसीयत की होगी कि ये फला को दे देना, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना, ये वहां खर्च कर देना, वो भी क्या गारंटी है तुम्हारी वसीयत पे तुम्हारी औलाद अमल करे। अगर औलाद नेक निकल गई तो समझो कि तुम्हारा 1% में से कुछ सदक़े जारिया जारी रहेगा और मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर औलाद गड़बड़ निकल गई तो फिर वो भी गया हाथ से। इसलिए हदीस में आता है कि इंतजार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, जब भी मौका मिले हमें फौरन नेक अमल कर लेना चाहिए। अजान की आवाज आए तो फौरन उठ जाओ। जुमा के लिए एकदम साफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब जुमा की नमाज के लिए अजान हो, पुकारा जाए, तो जुमा के लिए चल पड़ो।
جو کام کر رہے ہو بند کر دو، لیکن انتظار ہو رہا ہے، ابھی تو تقریر چل رہی ہے، ابھی تو مولانا کا بھاشن چل رہا ہے، ابھی پکائیں گے کچھ دیر، جا کے کیا کریں گے وہاں پہ؟ کچھ لوگ یہاں کیوں کہہ رہا ہوں میں، پتا چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پتا نہیں ہے، ہم کہیں آسمان سے فرشتے اتر کے آئے، ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، دنیا ہم جی نہیں رہے ہیں، سب پتا ہے، ابھی 5 منٹ 2-4 منٹ دیر ہو جاتا ہے، یار یہ تو بہت زیادہ پکاتے ہیں یار، ہو رہا ہے ایسا، بتا رہے لوگ۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوست، آج اچھی باتیں بھی ہم کو بری لگ رہی ہیں، تو یہ کس کی نشانی ہے معلوم ہے؟ یہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیا تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا پھر گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھی باتیں بری لگنے لگتی ہیں، پھر کہتا ہے چلو یار تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، تم کو اپنی جنت میں جانا ہے، ہم کو اپنی جنت میں جانا ہے۔ تو جب بھی موقع ملے ہمیں نیک عمل کر لینا چاہیے، انتظار نہیں کرنا کہ نہیں بعد میں کرنا، اذان ہو نماز پڑھنا ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں خیرات کرنا، صدقہ کرنا ہے۔ یہ جو ڈبہ گھوم رہا ہے اس میں بات آ گئی، ایک تو ہم خرچ نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ خرچ کرتے ہیں تو بہت مسلتے ہیں کہ یار قدم سے نوٹ نکل رہی ہے، 2 ٹھو نکل گئی کیسے، 1 ٹھو ڈالنا ہے خالی، اور کچھ تو اللہ کے اتنے نیک بندے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں نوٹ نہیں چلتی، وہ ڈبے میں لا کر چل جاتی ہے مسجد میں، یہ ایک نہیں سینکڑوں بار میں نے دیکھا ہے ایسا کہ جو نوٹ کوئی دکاندار نہیں لے گا وہ مسجد کے ڈبے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ دیکھیے مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، تو جو تمہارا پیسہ جو انکم آ رہا ہے اگر وہ تنخواہ کی شکل میں آ رہا ہے تو اس تنخواہ میں سے پہلے ہی ایک حصہ الگ کر لو جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، یہ نہیں کہ اس میں ملا کے رکھے رہو کہ جہاں ضرورت ہوگی ہم خرچ کر دیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو تم الگ سے رکھے رہو گے تو پھر آپ کو پتا رہے گا کہ یہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جہاں ضرورت ہوگی پھر اس میں سے آدمی نکالے گا دے دے گا، اور اگر ملا کر کے رکھے رہے گا تو کہے گا جب موقع آئے گا مسجد بنے گی تو لگا دیں گے، جب کوئی مانگنے آئے گا تو دے دیں گے، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ پیسہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، رہتا نہیں، تو وہ تمنا ہماری دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ترتیب بتائی کہ جو ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے تنخواہ کی شکل میں آ رہا ہے تو اس طریقے سے کر لے، یا روزانے کی شکل میں آ رہا ہے تو روزانہ ہم ایک حصہ اس میں سے تھوڑا سا الگ کر لیں، اب وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اللہ کے راستے میں دیں گے، آدھا دے رہے ہیں کہ 1/3 دے رہے ہیں کہ 10واں حصہ دے رہے ہیں کہ 20واں حصہ دے رہے ہیں کہ 50واں حصہ دے رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جتنا ہمیں خرچ کرنا ہے 10واں 20واں ہم طے کر لیں، اتنا مال نکال کر کے الگ کر لیں۔ جیسے آدمی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ پورا کرنا ہے، تو اسی تنخواہ میں سے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں مہنگائی چل رہی ہے، ہر ایک چیز تو لون پہ لی جا رہی ہے، تو ہمیں جو ہے تنخواہ ملی تو یہ 2000 روپیہ دینا ہے، اس کو دینا ہے ہر حال میں، یہ 2000 روپیہ راشن والے کو دینا ہے، یہ 1000 روپیہ اس کو دینا ہے، تو ایسے ہی ہم الگ کر لیں کہ یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، جب الگ کر لیں گے پھر دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، شیطان ہم کو نہیں بہکا پائے گا۔ وقت ملا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھے، ابھی یہ شب برات آ رہی ہے نا، پرسوں شب برات ہے، تو یہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اس کے بارے میں پچھلے جمعہ میں بھی، اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے پورا تفصیل سے بات بتا دی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسے بنانا چاہیے۔ جو موقع مل رہا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، آفر لوٹ ہے، سیل لگا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام روزانہ صبح کے وقت کرتے ہیں، تہجد کے وقت میں یہ روز آواز لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آواز لگواؤ،
کسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں کہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی؟ یہ آواز روز لگتی ہے، تو روز ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم جو خصوصی آفر لگا ہوا ہے اس کو تو ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ سل ہے اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر لگا ہوا ہے نیکیوں کا، نیک اعمال کرنے کا، تو اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ خاص طور سے نوجوان کیا کرتے ہیں، ایک جماعت بنا لیتے ہیں، ٹولی بنا لیتے ہیں، تھوڑی دیر پڑھیں گے اس کے بعد بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بات جب ہوگی 2-4 لوگ بیٹھیں گے تو اس میں غیبت ضرور ہوگی۔ یہ بات پکی ہے کہ جہاں 2-4-6 لوگ بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد اس میں غیبت ضرور شروع ہو جائے گی، اور یہ غیبت ہمارے سارے عمل کو ختم کر دیتی، سارے عمل ہمارے ختم کر دیتی ہے۔ بہت ہی خطرناک اینٹی وائرس ہے یہ، پورا کا پورا سسٹم ہمارا جو ثواب کا ہے، جو نیک عمل کا ہے، وہ پورا ختم کر دیتا ہے یہ غیبت۔ تو اس سے ہمیں بہت بچنا ہے۔ یہ رات جو آ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنا ہم لو لگائیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمیں معاف۔ ایک آنسو گر گیا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ایک آنسو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار میں پڑا رہتا ہے ہمیشہ کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے گا، میں معاف کر دوں گا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ میرے بندے لوٹ آؤ میری طرف لوٹ آؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ راضیۃ مرضیہ، میں فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ ہاں، ماں کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ماں ایک دن کہے گی کہ تجھے اتنے دن کی بات یاد آئی؟ اگر ہم 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد اپنی ماں کو منانے جائیں، روٹی ہوئی ماں کو، تو ماں بھی کہے گی اتنے دن کے بعد یاد آئی، چل ہٹ یہاں سے، چل بھاگ یہاں سے۔ لیکن اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی یہ دلیل ہے یہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے راضی کر لے، میری طرف لوٹا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ راضیۃ مرضیہ، اتنا ہی نہیں کہ میں راضی ہوں گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میں تجھے انعام بھی دوں گا، میں تجھے انعام بھی دوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے آفر لگا ہوا ہے، ہم لوٹ لے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کے اندر یہ چیز ایک دم کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنا، اور ہمارے اندر کیا ہے، دنیا کی طلب میں، دنیا کی فکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ میرا گھر اس سے اچھا کیسے ہو جائے، میں اس سے اچھا کیسے کمانے لگوں، وہ کھا رہا ہے اچھا، میں اس سے اچھا کیسے کھانے لگوں، میں اس سے اچھا پہننے لگوں، میں اس سے اچھی زندگی گزارنے لگوں۔ ہماری دوڑ اس میں لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی دوڑ اس میں لگی ہوئی تھی کہ ہم اس سے اچھا عمل کیسے کر لیں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت ہی کنڈیشن خراب تھی، گرمی بہت سخت تھی، سفر طویل تھا، سواری کا کوئی انتظام نہیں، پیسہ نہیں، کھجور پکے ہوئے ہیں، کھجور توڑنے کا وقت آ گیا ہے، وہی آمدنی کا ذریعہ تھا مدینہ میں، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اس وقت، کھجوریں ایک دم پکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ جہاد میں جانا ہے، اور عام اعلان ہے کہ سب کو جانا ہے، سب کو اللہ کے راستے میں جانا ہے، کوئی ایک نہیں کہ نہیں میں بہانہ لگا سکتا ہوں، سب کو اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ جو کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بس وہی گھر پہ رہ سکتی، باقی سب کو اللہ کے راستے میں جانا ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اب سارے صحابہ لے کر کے بھی ویسے ہی آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، اپنے گھر پر کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا میں چھوڑا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو بکر، تم گھر پر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ سوال بدل گیا، ان سے سوال ہوا کہ گھر پر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، ان سے بھی یہی سوال ہوا، یہ سوچے کہ کیا لے کر کے آئے ہو، لیکن سوال چینج کر دیا کہ چھوڑ کر کے کیا آئے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں گھر پر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس دن سے جان گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ یہ حرص تھی، لیکن جان لے اس کے بعد بھی حرص تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاملہ طے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ سے میں ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری ساری نیکیاں لے لو، آپ میری ساری نیکیاں لے لو، آپ مجھے وہ رات کا وہ حصہ دے دو جو آپ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پل جو آپ گزارے تھے، مجھے آپ وہ دے دیجئے۔ تو یہ طلب تھی، یہ فکر تھی کہ میں کس طریقے سے ان تک پہنچ جاؤں، میں اس سے آگے کیسے نکل جاؤں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اب ایک صحابی جب وہ باہر سے نکل رہے ہیں تو دوسرے ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک پہنچ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ تو یہ طلب تھی، یہ فکر تھی۔ آج ہم جو ہے نیک لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں چل رہے، ہماری یہ ہے فکر کہ ہمارا گھر کیسے اونچا ہو جائے، ہمارا گھر مکان کیسے اچھا ہو جائے، ہم کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزار لیں، دنیا میں ہم کیسے عیش و آرام کی زندگی گزار لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی خواہش دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر اس کو جنگل ایک سونے سے بھرا ہوا دے دیا جائے تو دوسرے جنگل کی فکر کرے گا، دوسرا مل جائے تو تیسرے کی فکر کرے گا، دنیا میں کبھی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، ہمیں جو ہے یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ہم جب جانتے نہیں ہیں تو ہمیں جو وقت ملا، جو لمحے مل گئے، ہمیں وہ لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے وہ لمحہ ہمیں کر لینا چاہیے، وہ نیک عمل کر لینا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوگی بھور کرو گے کب۔ تو جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو وہ نہیں دیکھے گا، ایک سیکنڈ کیا ایک پل کی بھی فرصت نہیں دے گا۔ دکھے سو ہوا کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔